اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولانا شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ کان ذوق مایہ شوق، زاہد با کمال، عابد با جمال، مولانا شہاب الملت والدین حضرت سلطان المشائخ کے امام ہیں۔ یہ بزرگوار بڑے پایا کے شخص تھے۔ اس سے زیادہ اور کون سی کرامت و عظمت ہو سکتی ہے کہ سلطان المشائخ کی امامت کے شرف سے مشرف ہوئے اور دن رات میں 5 وقت ایسے جلیل القدر بادشاہ کی سعادت بخش نظر کے منظور و ملحوظ ہوتے تھے، جس کی نظر جان بخش کے محتاج تمام بادشاہان جہان تھے۔ جب مولانا شہاب الدین علیہ رحمت سلطان المشائخ کی دولت ارادت سے مشرف ہوئے تو حضور کا فرمان جاری ہوا کہ خواجہ نو کو تعلیم و تربیت دینا شروع کریں۔ خواجہ نو کا ذکر سلطان المشائخ کے اقربا میں مذکور ہے۔ ایک چھوٹا سا حجرہ جو جماعت خانہ میں تھا آپ کے حوالہ کیا گیا اور آپ جناب سلطان المشائخ کے یاروں اور خدمتکاروں میں پرورش پانے لگے۔ برسوں سے آپ کے دل میں یہ آرزو تھی کہ اگر کسی طرح ایک دفعہ سلطان المشائخ کی امامت میسر ہو جائے تو اس دولت و کرامت کی وجہ سے سبقت کی گیند اپنے ہم اسروں اور مصاحبوں سے اچک لی جائے۔ غرض کے آپ ہر شخص کو اس دولت پر کامیاب ہونے کی غرض سے ابھارتے اوکساتے رہتے، لیکن آپ کی یہ آرزو بر نہ آتی تھی، کیونکہ سلطان المشائخ کی امامت کا معزز و ممتاز منصب مولانا بدر الدین اسحاق کے فرزند رشید اور شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے نواسا جناب شیخ زادہ خواجہ محمد کے تفویض میں تھا، جو تقوی و طہارت اور صدق و یقین کے ساتھ موصوف تھے اور جن کے فضائل و مناقب شیخ شیوخ العالم کے نواسوں کے ذکر میں تحریر ہو چکے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ دینی شغل خواجہ محمد کے ساتھ مخصوص تھا اور ان کے ہوتے کسی کو طاقت نہ تھی کہ امام بننے کی جرت کر سکتا، بلکہ جب خواجہ محمد کہیں تشریف لے جاتے تو دوسرا شخص آپ کی اجازت سے نیابتاً امامت کرتا، جیسے آپ کے بھائی خواجہ موسیٰ وغیرہ۔ آخر الامر مولانا شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں کاتب حروف کے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا۔ والدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں اس دولت پر کامیاب ہونے کے لیے ہمیشہ منتظر رہنا چاہیے۔ اگر اب کبھی خواجہ محمد اور خواجہ موسیٰ کہیں تشریف لے جائیں گے تو میں اقبال خادم سے کہہ دوں گا اور وہ تمہیں امامت کے لیے مصلی پر کھڑا کر دیں گے۔ اس وجہ سے مولانا شہاب الدین الدوام ملازمت سلطان المشائخ میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خواجہ محمد اور خواجہ موسیٰ غائب ہو گئے اور اسی وقت خواجہ اقبال نے مولانا کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا۔ مولانا شہاب الدین لخن داؤدی رکھتے تھے اور اس قدر خوش آواز تھے کہ آپ کی خوش الخانی سے پرندے ہوا میں اور دواب زمین پر مست و مدہوش ہو جاتے تھے۔ مولانا نے اس امامت میں نہایت رکت پیدا کرنے والی قرات بڑی خوش الخانی کے ساتھ پڑھی، یہاں تک کہ سلطان المشائخ کو سخت رکت پیدا ہوئی۔ کاتب حروف کے والد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب سلطان المشائخ نماز سے فارغ ہوئے اور جا نماز مونڈے مبارک پر ڈال کر اپنی مقررہ جگہ کی طرف روانہ ہوئے تو مولانا نہایت عجلت کے ساتھ پیچھے پیچھے تشریف لائے اور حضرت سلطان المشائخ کی مبارک قدموں میں اپنے تئیں ڈال دیا۔ شیخ سعدی کیا خوب فرماتے ہیں، کر دست دہد ہزار جانم برپائی مبارکت فشانم، یعنی اگر مجھے 1000 جانیں بھی میسر ہوں تو تیرے پاؤں مبارک میں نثار کروں۔ سلطان المشائخ نے اپنا قد مبارک جو سرو و رواں کی مانند تھا خم کیا تاکہ مولانا کا سر جو آپ کے پاؤں مبارک پر رکھا ہوا تھا اٹھائیں۔ اسی اسنا میں سلطان المشائخ کے مونڈے مبارک سے جانماز مولانا شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پر گر پڑی۔ آپ نے وہ جانماز مولانا شہاب الدین کو عطا فرمائی۔ الغرض اسی زمانہ میں خواجہ محمد امام شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین کے مرکز شریف کی زیارت کے لیے اجودن، جو اب شہر پاک پتن کے نام سے شہرت رکھتا ہے، کو تشریف لے گئے اور مولانا شہاب الدین بحکم نیابت سلطان المشائخ کی دولت امامت کے ساتھ مشرف ہوئے، اور جب تک سلطان المشائخ مسند حیات پر جلوہ آرا رہے مولانا شہاب الدین سلطان المشائخ کی خدمت میں آخر عمر تک شرف امامت کے ساتھ مشرف رہے۔ لیکن جب سلطان المشائخ صدر جنت کی طرف تشریف لے گئے تو مولانا دیوگیر کی جانب تشریف لے گئے
اور خلق خدا سے بیعت لینی شروع کی اور سلطان المشائخ کے اعتقاد و محبت کے قائم رکھنے میں انتہا سے زیادہ کوشش کی۔ خود مولانا شہاب الدین علیہ رحمت بیان کرتے ہیں کہ جس وقت خلافت نامے مرتب ہو رہے اور قید کتابت میں لائے جا رہے تھے تو سلطان المشائخ نے مجھ سے فرمایا کہ مولانا شہاب الدین، تم کاغذ کیوں نہیں لیتے اور اپنا خلافت نامہ کس لیے مرتب نہیں کراتے؟ اگر یہ وقت فوت ہو گیا تو آئندہ پشیمان ہوگے۔ میں نے عرض کیا کہ بندہ کو مختوم جہان کی ہی شفقت و مہربانی کافی ہے۔ نیز مولانا شہاب الدین یہ بھی فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ جماعت خانہ کے صحن میں کھڑا تھا اور سلطان المشائخ جماعت خانہ کے کوٹھے پر مقام ماہود میں تشریف رکھتے تھے۔ سلطان المشائخ کے آگے کاتب حروف کے بزرگوار سید السادات سید حسین بیٹھے تھے اور سلطان المشائخ سے عرض کر رہے تھے کہ اگر مخدوم اپنے یاروں میں سے کسی شخص کو منتخب کریں تو ہم کم ترین مخدوم کی غیبت میں اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اس وقت سلطان المشائخ نے جماعت خانہ کے صحن کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ وہ یار یہ جوان ہے۔ سید السادات سید حسین نے جماعت خانہ کے صحن کی طرف نظر کر کے دیکھا کہ وہاں میں کھڑا ہوا ہوں۔ بعد سلطان المشائخ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ اس عزیز سے کہتا ہوں کہ جو پانی میرے وضو کرنے کے لیے گرم کرتا ہے اس سے تو بھی وضو کرے، مگر جوان رعایت ادب یہاں تک کرتا ہے کہ اس پانی سے وضو نہیں کرتا بلکہ لب دریا پر جا کر وضو کرتا ہے۔ الغرض مولانا شہاب الدین فرماتے تھے کہ جب سید السادات سید حسین سلطان المشائخ کی خدمت سے واپس ہوئے اور مجھے جماعت خانہ کے صحن میں کھڑا دیکھا تو بے حد مہربانی فرمائی اور سلطان المشائخ کی عنایت و شفقت کی خوشخبری دی، اور جو باتیں میری نسبت حضور نے سید سے بیان کی تھیں سب میرے سامنے دہرائیں۔ چونکہ میں اپنے تئیں اس مرتبہ میں نہیں دیکھتا تھا، اس لیے سید السادات سے کہا کہ آپ نے پھر مجھ مسکین سے خوش طبعی اور مزاح کرنی شروع کی۔ سید السادات نے فرمایا کہ میں تم سے مزاح نہیں کرتا، بلکہ واقعی بات یہ ہے کہ سلطان المشائخ کو تمہارے نسبت انتہا درجہ کی شفقت و عنایت مد نظر ہے۔ کاتب حروف عرض کرتا ہے کہ یہ واقعی امر ہے، تا وقت کہ مولانا شہاب الدین کو سلطان المشائخ کی جانب سے اجازت نہیں ہوئی آپ نے اس دینی کام میں ہاتھ نہیں ڈالا، کیونکہ جب آپ وہمہ وجوہ اوصاف حمیدہ اور فضائل خاص کے ساتھ موصوف تھے، اس بات کا کبھی گمان نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا بزرگ دینی کام میں سلطان المشائخ پر افترا کرے، بلکہ یقین کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو ضرور اجازت ہو گئی ہوگی۔ اب ہم اصل مطلب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مولانا شہاب الدین رحمت اللہ علیہ کو سما میں تمام و کمال غلو تھا اور آپ اس کے قوامض میں وقوف کلی رکھتے تھے۔ اکثر اوقات رقص و بقا ذوق و شوق کے ساتھ کیا کرتے تھے اور آپ کو سما سے کمال راحت حاصل ہوتی تھی۔ جب آپ دیوگیر سے دہلی میں تشریف لائے تو اس کے بہت دنوں بعد انتقال فرمایا اور شہر دہلی میں اپنے مقام کے متصل مدفون ہوئے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔